رضا الحق صاحب، مسلمانوں کے خلاف اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم جو ہے، اس کے لیے وہاں پہ پورے بھارت میں جو ہے اسلحہ اکٹھا کرنے کی ایک مہم جو ہے وہ چل رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ عالمی برادری جو ہے وہ خاموش ہے. پاکستان کو عالمی برادری کا ضمیر جو ہے وہ جوڑنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. دیکھیے، جس طرح کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا پہلے ہریدوار میں، یہ جو دھرما سنسد ریلیجیس پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں ان کو، ایک پوری تقریب جس کو وہ اہتمام کرتے ہیں، یہ کوئی پہلی تقریب نہیں ہے جو وہاں پہ ہو رہی ہے. پہلے بھی اس طرح کی ہوتی رہی ہیں اور بعد میں بھی. لیکن اب تو انتہا ہو چکی ہے نا جی. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ کہ مختلف جو ادارے ہیں، بین الاقوامی ادارے ابھی اب ان کو کہہ سکتے ہیں، جو ہیومن رائٹس کے ہوتے ہیں، اور جو اس خطے کے بھی بہرحال کچھ ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ رپورٹس کشمیر کے حوالے سے چاہے آپ دیکھ لیں، چاہے بھارت کے اندر پھر آپ مقبوضہ کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے بھارت کے اندر پھر دیکھ لیں، آسام کی بات دیکھ لیں. آسام کے علاوہ جو گائے کے نام پہ لنچ کرنا، یعنی زندہ جلا دینا مسلمانوں کو، اور وہ بھی مساجد کا ذکر آیا، بڑی ڈیٹیل میں آیا کہ مساجد میں مسلمانوں کے لیے سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، جمعہ پڑھنا بھی مشکل ہو چکا ہوا ہے. بعض علاقوں میں تو تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ ان کا میڈیا بڑا خاص ٹلٹ رکھتا ہے بھارت کا، اور اس میں کچھ تو وہ میڈیا جو کہ ہے ہی انتہا پسند، یعنی رائٹسٹ میڈیا کہتے ہیں، وہ تو آر ایس ایس اور بی جے پی جو ہے ان کی بالکل بیک سپورٹ کر رہا ہے. اور لیکن دوسرا میڈیا بھی، جسے عام طور پہ سیکولر میڈیا سمجھا جاتا تھا، اس میں ابھی باقی معاملات میں تو بی جے پی اور آر ایس ایس کو برا بھلا کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کہ یہ چیز سیکولرزم کے خلاف ہے، یہ چیز جمہوریت کے خلاف. جہاں مسلمانوں کو خاص ٹارگٹ کیا جا رہا ہو، وہاں وہ بھی کھل کے بات نہیں کرتے، شاید اس لیے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کسی چیز کا. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا کہ عالمی برادری اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے، اس کا رول کیا رہا ہے، تو ہمیں چند رپورٹس تو وقتاً فوقتاً نظر آتی رہتی ہیں. میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو. ہارورڈ لا ریویو جو کہ مئی 2021 کا ہے، اس میں ایک یہ آرٹیکل چھپا تھا، ایک پوری اسٹڈی تھی بیسیکلی، فرام ڈومیسائل ٹو ڈومینین، انڈین سیٹلرز کلونیل ایجنڈا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو شہریت کے حوالے سے قوانین بنتے جا رہے ہیں، چاہے وہ بھارت کے اندر ہوں اور چاہے پھر کشمیر میں وہ آ کے جو وہاں کی جسے کہتے ہیں نا ہم ڈیموگرافکس، ان کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل. آبادی کا تناسب، ہندو یاتریوں کو وہاں پہ آباد کرنے کی سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اسرائیل میں ہوتا ہے. تو اس پوری رپورٹ کا بھی جو جسٹ تھا یا لب لباب تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو کلونیل جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایک پہلے ان کو شہریت سے محروم کیا جائے. جب اس کو محروم کر دیں شہریت سے، اس کے بعد پھر آپ ان کے اوپر کنٹرول کر دیتے ہیں، ان کو سیکنڈ گریڈ یا تھرڈ گریڈ سٹیزنز بنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ورلڈ جرنل آف ہیومن رائٹس یہ ایک رپورٹ اپنی چھاپتا ہے. تو انہوں نے اپنی ایک رپورٹ ابھی حال ہی میں چھاپی، جس کے اندر 2005 میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے تحت ایک قرارداد منظور ہوئی تھی، رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ، R2P اسے کہتے ہیں، کہ جتنی مائنورٹیز ہیں کسی بھی ملک میں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کا حق، ان کو اپنی پروٹیکشن کا حق حاصل ہے ان مائنورٹیز کو، اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کرے. اب بھارت میں، چاہے بھارت کے اندر دیکھیں چاہے مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں، اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہر سطح پہ ہو رہی ہے. مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے لیے بیانات بھی ہو رہے ہیں، حلف بھی اٹھائے جا رہے ہیں. تقاریر کا ایک سلسلہ لگا ہوا ہے جس میں صرف آر ایس ایس کے ممبر ہی نہیں، بی جے پی کے، یعنی کہ اسٹیٹ سپانسرڈ، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا، حسن بھائی نے بھی اس کا ذکر کیا، اسٹیٹ سپانسرڈ جب ایک چیز سامنے آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے حکومت بھی اس کی بیکنگ پہ انوالوڈ ہے. لیکن رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ والی جو ایکٹ ہے، اس کو یہاں انووک نہیں کیا جاتا، اس لیے بھارت کا انفلوئنس بہت ہے پوری دنیا میں. بھارت جو ہے، اس کے جو آفیشلز ہیں وہ ان باڈیز میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ لابنگ کر کے اس چیز کو سپریس کر دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، تاکہ دنیا کا ضمیر جو کچھ جاگنا بھی اگر شروع ہوا عالمی برادری کا، تو وہ آواز آگے نہ پہنچ سکے. ہم نے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی بھی رپورٹس دیکھی، انڈیا کے اندر جو اقلیتوں کے خلاف جس طرح کا بھی وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، مظالم کر رہے ہیں، اس کے خلاف فیٹف کا رول آپ کے سامنے ہے. فیٹف کا رول اپنی جگہ پہ ہے، ہیومن رائٹس واچ کا رول اپنی جگہ پہ ہے. ایون USCIRF جو کہ امریکن کانگریس کی فنڈیڈ ہے، اس نے بھی کہا کہ انڈیا پارشلی فری ہے. چلے اتنا تو کہہ دیا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے اب، کیونکہ وہ ان کا حلیف ہے بھارت، کہ یہ تو مکمل طور پہ دباتا ہے اقلیتوں کو، وہ کہتے ہیں پارشلی فری ہے. اچھا، لیکن ان سب کے باوجود
اصل بات دیکھنے کی یہ آتی ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر پہلے سے ہی قوانین اور کنونشنز موجود ہیں، ان میں ہیٹ سپیچ کا بھی ہے، جینوسائڈ کا بھی ہے، اس میں علاقوں کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر لینا جس طرح کہ بھارت نے کشمیر پہ کیا ہوا اس کے خلاف بھی ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جہاں تک مسلم ممالک کا تعلق ہے تو پاکستان اور ترکی اس کے حوالے سے کچھ آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آواز اٹھا دینا کافی ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب سے یعنی بھارت کے اندر، جیسا کہ ابھی ذکر آیا کچھ دیر پہلے اس بات کا کہ آپ کی ٹاپ 100 موسٹ انفلوئنشل مسلم ویمن، ان کو آپ ایک انڈین ویب سائٹ کے اوپر فار آکشن رکھا جاتا ہے۔ فار آکشن کا مراد یہ ہے کہ آپ ان کی تذلیل کر رہے ہیں کہ اس کی قیمت لگا رہا ہوں میں اتنی، تو کیا ریاست پھر خاموش رہے گی ان چیزوں پہ؟ ریاست کا بھی یہ رول بنتا ہے ایز اے پاکستان، کیونکہ پاکستان ایک تو یہ کہ ہماری پوری ہسٹری ہے بھارت کے اس ساتھ، ویب سائٹس پہ، ایسی ویب سائٹس پہ پاکستانی خواتین کی بھی تصاویر دی گئی ہیں، یقیناً ہیں پاکستانی خواتین کی بھی۔ تو یہ کہ پاکستانی ریاست، دیکھیے ہمارے پاس جو مختلف ایونیوز ہیں، نمبر 1 ڈپلومیٹک ایونیو، ہم مقاطعہ کریں، صرف مقاطعہ نہ کریں، گھیراؤ کریں۔ ایک تو مقاطعہ کریں انڈیا کا مکمل طور پہ، اور دوسرا انٹرنیشنل لیول پہ جا کے انڈیا کا گھیراؤ کریں جہاں جہاں بھی ممکن ہے، جس فورم پہ بھی ممکن ہے جا کے۔ نمبر 2، ہم اپنے پارٹنرز جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ یہ پری کنڈیشن رکھ دیں پاکستان کہ ہمارے جتنے بھی اتحادی ہیں وہ انڈیا کے معاملے میں ہمارے سٹینس کو مکمل سپورٹ کریں گے، اور ہم جا کے جو ان کے خلاف بات کرنا چاہیں گے انڈیا کی، بلکہ حقیقت میں تو یہ ہے کہ جو وہاں پہ اس وقت انڈین مسلم کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوئی پاکستان کا سٹینس نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے دنیا کے سامنے کھل کے آ رہی ہے۔ ہم نے تو اس کو اجاگر کرنا ہے اور بحیثیت مسلمان بھائی ان کی مدد کرنی ہے، اور ساتھ یہ کہ پھر اکنامک لیول کے اوپر، پولیٹیکل لیول کے اوپر، اور اللہ کرے کہ ایسا بھی دن آئے کہ مسلمان ممالک یا مسلم امہ مل کے ایک عسکری اتحاد کی بھی کوشش کرے بنانے کی، جو کہ جہاں جہاں بھی مسلمان جو ہیں اپریسڈ ہیں، وہ ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کو مظالم کیے جا رہے ہیں، وہ ان کے خلاف کچھ کارروائی کرنے کی کوشش کریں، وہ جو کہ ظلم کر رہے ہیں۔